السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں فواد چودھری صاحب۔ فواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج جو بائیڈن بطور 46ویں امریکی صدر اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں، ذکر کریں گے ٹرمپ کا دور کیسا تھا، جو بائیڈن صاحب کے لیے چیلنجز کیا ہیں آج کے پروگرام میں۔ ٹرمپ صاحب تو کہتے ہیں کہ جو کیا اچھا کیا، اسی کے لیے منتخب ہو کے آئے تھے، اس سے زیادہ محنت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اب امریکہ اور دنیا پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آج مصروف دن گزارا ہے۔ جو سابق فاٹا ہے، پاکستان کے قبائلی جو علاقہ جات ہیں، ان میں مختلف سرگرمیوں سے خطاب بھی کیا۔ نظامی صاحب، فارن فنڈنگ کیس سے متعلق بات کرتے ہوئے پرائم منسٹر نے کہا کہ کئی ممالک اپوزیشن کو پیسے دیتے رہے، تعلقات کی وجہ سے نام نہیں لے سکتا، سب کچھ سامنے ہونا چاہیے، میڈیا کے سامنے یہ فارن فنڈنگ کے جو معاملات ہیں ان کی ہیئرنگ ہونی چاہیے اور براہ راست دکھایا جائے۔ ٹیلی ویژن پر جی، یہ کانفیڈنس جو ہے اس بلبوتے پہ ہے کہ جو فارن فنڈنگ کا اتنا شور مچا رہی ہے اپوزیشن، اس سے حکومت کو کوئی ڈنٹ نہیں پڑنے والا۔ میرا تو خیال ہے کہ یقیناً ایسا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ دے دیا اور وی آر کلین، تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب سے ہی میں پوچھوں گا، السلام علیکم فواد صاحب، کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ ہم نے جو کچھ تھا ان کو دے دیا اور ہینڈز آر کلین، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ پارٹیاں جو ہیں وہ لیتی ہیں فنڈز، یہ روایت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن جو بھارت اور اسرائیل والا الزام ہے وہ درست نہیں ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ نام نہیں لیے کہ بعض اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں دو بڑے ممالک سے، غالباً ان کا اشارہ پی ایم ایل این جو مستفید ہوتا رہا اس طرف ہے۔ تو اب تو آپ اس سہ رکنی کمیٹی کے رکن ہیں جو اس معاملے کی، وہ تو خیر براڈ شیٹ سے متعلق، جی براڈ شیٹ سے متعلق ہے، تو یہ اس کے بارے میں کہیے کہ کیا یہ واقعی اتنی یہ آپ لوگ ذخر ہو چکے تھے تو پھر 6 سال کیوں لگایا اس معاملے میں؟ دیکھیں نظامی صاحب، پہلی بات تو یہ ذرا تھوڑا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کیوں کیس ہوا اور کیسے ہوا۔ یہ تین جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، تینوں کے فنڈنگ سے متعلق کیسز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں۔ اب جو بات آپ نے کہی ہے وہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ کہ فنڈنگ جو ہے یہ کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی، کس نے کی، یہ لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے اور اس کی ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ جو تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اب ہو کیا رہا تھا؟ ہو یہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی تھی جس کی فنڈنگ ایک پبلک فنڈنگ تھی، یعنی وہاں پہ عمران خان چونکہ شوکت خانم اور نمل جیسے ادارے بنا چکے تھے، ان کو پتا تھا کہ فنڈنگ کیسے کرتے ہیں، لہذا انہوں نے یہ کیا کہ فنڈنگ کو بالکل نیچے طبقے میں لے گئے اور خصوصاً اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کے لیے ایک نظام وضع کیا کہ آپ $5، $10، $50، $100 پارٹی کو فنڈ کر سکیں۔ باقی پارٹیز کے اندر تو فنڈنگ کا پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے تو صرف یہ ہو رہا تھا کہ 2 4 6 سیٹ جو تھے وہ پارٹیز کو چلا رہے تھے، لہٰذا اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا فنڈنگ کا کوئی ریکارڈ اویلیبل ہی نہیں ہے، اور جو اویلیبل ہے وہ بھی اتنا آپ کہیے کہ شرمناک ہے کہ مثلا نواز شریف صاحب نے پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ کو استعمال کیا منی لانڈرنگ کے لیے بھی اور منی وائٹنگ کے لیے بھی، اور 14 کروڑ روپیہ اکاؤنٹ میں ڈالا گیا، وہاں سے نکالا گیا، یہ سارا الیکشن کمیشن کا ریکارڈ۔ اب جو ڈیلے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری غلطی ہے پی ٹی آئی کی وہ یہ ہوئی کہ ہم سے میڈیا ہینڈلنگ اچھی نہیں ہوئی، کمیونیکیشن اچھی نہیں ہوئی، اور یہ جو کیس جو ہے یہ ڈیلے ہوا۔ یہ ڈیلے کیوں ہوا؟ یہ ڈیلے اس لیے ہوا کہ مثال کے طور کے اوپر پہلے بات تو یہ آ گئی کہ جب یہ آڈیٹڈ فنڈز ہیں تو آڈیٹڈ فنڈز کو دوبارہ آڈٹ ہونا چاہیے، عمومی طور کے اوپر نہیں ہوتا، اور اسٹرانگ لیگل گراؤنڈ تھی کہ ہمارا اکاؤنٹ تو آڈیٹڈ ہے، باقی اکاؤنٹ تو ہے ہی نہیں، آپ پہلے ان کا ہی کریں اور اس کو آپ نہیں کھولنا چاہیے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ آپ جو لوگ فنڈ دے رہے ہیں ان کی ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ اوپن نہیں کر سکتے۔ وہ کیوں اوپن نہیں کر سکتے؟ مثلا جو کریڈٹ کارڈز ہیں،
مثلا جو لوگوں نے آپ کو $100 یا $50 یا $500 دیے ان کی ڈیٹیلز اکاؤنٹس کی وہ آپ اوپن نہیں کرتے، کیونکہ وہ جو آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ پھر مس یوز ہوں گی، وہ کہیں پہ جا کے لوگ جو ہیں وہ جو کریڈٹ کارڈز ہیں وہ مس یوز ہوں گے. لہٰذا جو پرائیویسی مینٹین کرنے کا معاملہ تھا اس کے اوپر الیکشن کمیشن سے جھگڑا رہا اور وہ اب بھی رہا، اور اب آ کر کے یہ معاملہ سیٹل ہوا ہے. بٹ آئی بلیو کہ یہ جو فنڈنگ کے کیسز ہے یہ الیکشن کمیشن کو یہ موقع دیں گے کہ وہ پارٹیز کو ایک سٹرکچر دے سکیں کہ آپ نے اپنی فنڈنگ کیسے کرنی ہے، اور یہ ایک بیسز ہوں گی ٹرانسپیرنسی کی پاکستان. تو یہ کرائٹیریا ہوگا ایک قسم کا، یہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ کرائٹیریا پہلے قانون میں تو لے ڈاؤن ہے لیکن پریکٹس میں نہیں ہے. اب الیکشن کمیشن کو یہ موقع ملے گا کہ وہ پریکٹس میں لا سکے. اچھا فواد صاحب، یہ جو کمیٹی آپ کی سیر رکنی ہے یہ براڈ شیٹ کے حوالے سے، ابھی تو یہ الزامات کی بوچھاڑ ہے، میڈیا میں رونق لگی ہوئی ہے، وہ کبھی موسوی بھی خوب انٹرویو وغیرہ دے رہا ہے، اور جو صحیح صورتحال ہے پتہ نہیں لگ رہا ہے، الزامات کی بھی بوچھاڑ ہو رہی ہے. تو آپ کا مشن کیا ہے کہ آپ نے صرف اس سے یہ نکالنا ہے کہ اس سے نواز شریف کے کتنے کیا فائدہ اٹھایا، یا آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ وہ کبھی صاحب یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ کک بیکس جو ہیں وہ یا کٹ جس کو کہتے ہیں وہ مانگے گئے ان سے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے کو بتا رہا تھا کہ براڈ شیٹ کمپنی جو دوبارہ بنی تو وہ اس کے پیچھے بھی کوئی پاکستانی ہے. تو یہ ساری چیزیں لے آئیں گے یا کیا، یا مطلب فرض کریں کہ کوئی سرکاری اہلکار آتے ہیں کہ جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا تو ان کے نام بھی تجزیہ کریں گے؟ نہیں دیکھیں، میں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بڑی ڈیٹیل سے اس کا پس منظر جو ہے وہ بتایا ہے. اس کے پیچھے جو 1999 میں جب یہ کمپنی سامنے آئی، اس وقت اس کے نام ٹروبیو کے نام سے یہ کمپنی سامنے آئی، اور جو انٹروڈیوس اس وقت کے چیئرمین نیب کو جو کرایا گیا فواد جی انہوں نے وہ یوز کرایا، اور ایک پورا انہوں نے فریم ورک کریٹ کیا جس میں انہوں نے 2 نئی کمپنیاں بنائی، ایک براڈ شیٹ بنائی اور ایک ARA بنائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی جو پاکستان کا پیسہ باہر گیا ہوا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اور اس نے کہا جی ہم آپ سے چارج کچھ نہیں کریں گے، ہم جو 20% جو ہم پیسہ واپس آئیں گے اس کا 20% ہمارا ہوگا. تو اپیرنٹلی ایک فیئر ڈیل تھی. 2003 میں جب آپ کو بتائیے جو پھر یہ مشرف صاحب کا اور نواز شریف صاحب کی جب ڈیل ہوگی تو گورنمنٹ کا انٹرسٹ لوز ہو گیا اس ساری ڈیل میں اس وقت کی. اس کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا جی جو GIT نے اور انہوں نے کی آئیڈینٹیفائی کی. اب اس کے اندر اوبویسلی 2-3 کئی کمپلیکسٹیز ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیں جو انشاءاللہ کل پرائم منسٹر صاحب بنا دیں گے اور وہ اس کی تحقیقات کرے گا. جی یہ نظامی صاحب کل بھی ان کا فیصلہ ہوا تھا کہ اس کے جو سربراہ ہوں گے وہ سابق ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج ہوں گے، اور میرا خیال اس میں ایک سینئر وکیل بھی ہوں گے اور کوئی FIA کے بھی سینئر عہدیدار ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے فواد صاحب، دیکھیں کاوے موسوی کے الزامات کی بنیاد پہ اگر یہ کمیشن بن رہا ہے اور اس براڈ شیٹ سے متعلق تحقیقات کرنی ہے، انہوں نے تو کسی کو نہیں بخشا. ایون وہ جو مشیر احتساب ہیں آپ کے شہزاد اکبر صاحب، وہ ان پہ بھی الزام عائد کر رہے ہیں، ان سے متعلق بھی شکوک و شبہات. میرا اشارہ اسی طرف. جی تو یہ کمیشن کیا شہزاد اکبر صاحب کے کو بھی شامل تفتیش کرے گا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موسوی صاحب ہیں وہ ایک کریکٹر ہے، ادروائز تو جو یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے یہ تو آربیٹریشن کا جو فیصلہ ہے، اس کے بعد جو آپ کی کوانٹم کا یعنی جو کوانٹم طے کیا گیا ہے لائبلٹیز کا اس کا جو فیصلہ ہے، اور پھر لنڈن ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ تو اس سے نکلتا ہے. اور اس کے اندر پھر جو باقی لوگ شامل ہیں یا معاملات شامل ہیں، کمیشن کو تو پورا اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو بلائے، ان سے سمجھے اور اس کے مطابق اپنی انویسٹیگیشن کرے. وہ جو بھی اس میں شامل ہوں گے ان کے اوپر کریں گے. لیکن شہزاد اکبر کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں موسوی صاحب نے تو کہا ہے کہ ہی از اے مین آف انٹیگریٹی، تو میرا نہیں خیال انہوں نے ان کے اوپر کوئی الزام لگایا. اور نہ ہی شہزاد اکبر تو دیکھیے نا 2000 اصل جو معاملہ ہے وہ 2000 اور 2003 کے درمیان ہے. شہزاد اکبر تو اس وقت انوالو نہیں تھے سارے معاملے. جی اچھا، یہ پرانی بات ہے. ابھی جو نظامی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ موسوی صاحب کے جو الزامات ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا،
ہی از اے کریکٹر, اور وہ میرا خیال اب وہ یہ کریکٹر کس لیے اڈاپٹ کر رہے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا وہ پہلے جرمانہ لینے کے بعد اب کسی نئے معاہدے کی تلاش میں ہیں. کچھ تو کہتے ہیں کہ شاید کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, براڈ شیٹ کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہوئی ہے. فواد صاحب سے جانتے ہیں, یہ ایک بریک کے بعد جانتے ہیں کہ کیا حکومت براڈ شیٹ کے ساتھ پھر سے کوئی معاہدے کی تیاری میں ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فواد چوہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. نظامی صاحب, فواد صاحب نے کہا کہ اب یہ براڈ شیٹ پہ ایک انکوائری کمیشن بنے گا. اس حکومت نے خاصے کمیشن بنائے ہیں, لیکن ان کمیشنز پہ ہمیشہ سے ان کی کارکردگی, ان کی فائنڈنگز اور پھر ان کی فائنڈنگز اور سجیشنز پہ عمل درآمد پہ بہت سوال اٹھتے رہے ہیں. وہ صحیح ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو کوئی حکومت کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے اس میں, پھر تو کوئی نتیجہ نکل آئے گا, ادروائز کچھ نہیں نکلے گا. جی فواد صاحب, آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی مجھے آ رہی. ہاں جی, یہ میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو کمیشن بنی اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ کمیشنز جو بھی بنتے ہیں ان کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے. اس کے مثلاً اگر آپ دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ نتیجہ نہیں نکلا. مثال کے طور کے اوپر آپ یہ جو جے آئی ٹی بنی تھی نواز شریف کی, اس کا نتیجہ نکلا ہے نا. نواز شریف جو ہے ان کے خلاف کیسز بنے ہیں, اور مریم نواز جو ہیں ان کے خلاف کیسز بنے ہیں. اسی طریقے سے جو باقی اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے آپ کا جو چینی کا کمیشن ہے یا جو آپ کا آٹے کا کمیشن ہے, ان سب کے اوپر عمل درآمد ہوئے ہیں. ان کے اوپر جو ہے وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے آئے ہیں, چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. تو ایسی بات تو نہیں ہے کہ کمیشن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. جی اچھا فواد صاحب, یہ پرائم منسٹر نے جو تقریر کی ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انقلاب کی شروعات ہو چکی ہیں. تو ابھی تو بڑی مشکل مراحل ہیں, حالات جو ہیں اقتصادی طور پہ اور بے روزگاری کے لحاظ سے, کووڈ کو دیکھیں, کرپشن بہت اس کا زور گرم ہے. جیسے پرائم منسٹر نے خود ایڈمٹ کیا کہ سارے ڈاکو اکٹھے ہو گئے, تو ابھی ان میں سے کسی کا احتساب بھی نہیں ہو سکا. تو کس طرح انقلاب آ گیا؟ یہ انقلابی صورتحال یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ کی. لیکن اب وہ تو زاویہ ہے نا دیکھنے کا کہ کیا زاویہ ہے. مثال کے طور کے اوپر اگر آپ سمجھیں کہ جی ابھی نواز شریف سے پیسے واپس نہیں آئے, یا جو یہ اتنا پیسہ باہر گیا ہے وہ واپس نہیں آیا, تو آپ کہیں گے ناکامی ہے. لیکن دوسری صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ پہلی بار دو بڑے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہوا, نواز شریف کو سزا ہوئی, مریم نواز کو سزا ہوئی, اور وہ جو ہے ان کو یہ پاکستان میں اس سے پہلے نہیں ہوا. یا جس طرح تفصیل کے ساتھ یہ کیسز سامنے. دوسرا آپ نے چونکہ سارے باقی پچھلے سارے احتساب اور یہ سارے معاملات دیکھیں, اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کسی بندے کو پکڑتے تھے, اس کو آپ جو ہے وہ جوتے مارتے تھے پولیس والے, وہ بیان مرضی کا دے دیتے تھا پولیس والے کا اور کہتے تھے احتساب ہو گیا. اب جو سارا سسٹم یا پروسیس آیا ہے, اس میں آپ دیکھیں کسی کے اوپر کوئی اورل ایویڈنس تو ہے ہی نہیں, ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے ساری کی ساری جو آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے جو پرائم منسٹر صاحب کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل انقلاب عمران خان لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کی ابتدا ہوئی ہے. آپ نے شوکت عزیز صاحب سے لے کے اب تک جو آخری ہماری گورنمنٹ رہی, اس وقت تک ہم نے یہ کیا کہ پاکستان جتنے بڑے ملک کو ہم نے سروس اکانومی کریٹ بنا دیا. اب پہلی بار پاکستان کے اندر جو ہے مینوفیکچرنگ کی طرف چیزیں آئی ہیں, جو بہت بڑی شفٹ ہے. اور اسی طرح سے یہ بوم آئے گا, انڈسٹری کا بوم آئے گا, چیزیں آئیں گی. اب یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اس میں کئی مسائل بھی ہیں, اور اس میں جو بڑے مسائل ہیں, جوڈیشل ریفارمز جو ہمارا ایک بنیادی وعدہ ہے, وہ اس طرف اتنی پیش رفت نہیں ہوئی ہے جتنی پیش رفت ہونی چاہیے. اسی طریقے سے جو لوکل گورنمنٹ ریفارمز ہیں اس طرف اتنی پیش رفت نہیں ہوئی ہے جتنی ہونی چاہیے. تو کئی چیزیں ہیں جن میں کمیاں بھی ہوں گی, لیکن اوور آل تو آپ عمران خان کی حکومت کا کمپیریزن نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی اور نواز لی کی حکومت سے. یہ حکومت بہت بہتر ہے. ہاں, لیکن فواد صاحب یہ جو احتساب کا نظام ہے سو کالڈ, اس کو اپوزیشن بھی تعبیر کرتی ہے احتساب نہیں انتقام ہے, اور خود بہت سارے لوگوں میں پرسیپشن ہے کہ یہ کوئی فیئر اینڈ ایون ہینڈیڈ یا
اکراس دا بورڈ نہیں ہے. خاص مثلاً آج ہی لیجیے, شہباز شریف صاحب نے آج عدالت میں احتساب عدالت کو چیلنج کیا ہے کہ یہ الٹے بھی ہو جائیں تو بھی میرے خلاف کرپشن ثابت نہیں کر سکتے, جہاں بھی ان کو ملے گا کہ میں نے حکومت کو فائدہ پہنچایا ہے. اب اللہ عالم صحیح ہے نہیں ہے. تو یہ جو اب چیف منسٹر سندھ کے مراد علی شاہ صاحب کل نامزد ہو گئے ایک ریفرنس میں, یہ کوئی کئی لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ یہ انتقام کی بجائے واقعی احتساب ہے. اور اگر اپوزیشن این آر او مانگتی ہے تو آپ خود اس میں اصلاحات لا سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے نظامی صاحب, ایک تو جو اصلاحات چاہیے نا وہ نیب میں نہیں چاہیے, وہ پورے جوڈیشل اور جسٹس سسٹم میں چاہیے, اور اسپیشلی کرمنل جسٹس میں چاہیے. یہاں پہ شور اس لیے زیادہ مچتا ہے کہ اس میں بڑے لوگ انوالو ہیں. اب مثلا آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کہی, اب یہ براڈ شیٹ کو آپ اٹھا کے دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے $7.34 ملین 2000 میں پے کیا ہے نیب کو, جو بعد میں افتخار چودھری نے آ کے واپس کروا دیا. اب آپ یہ اتنا بڑا, آپ $850 ملین کی ویلیویشن چھوڑ دیں جو براڈ شیٹ نے لگائی ہوئی ہے, اس کو آپ کہیں کہ نہیں یہ درست نہیں ہے. آپ $100 ملین کی ویلیویشن لے لیں. 2000 میں اب $100 ملین کے یہ شریف فیملی جو ہے صرف یو کے میں پراپرٹی کی مالک ہے. اب میں یہ تو مذاق ہے نا پاکستان کے ساتھ کہ آپ کہیں کہ یہ سارا کام چھوڑ دیں کیونکہ اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو الزامات ہیں اور یہ ہے وہ, اور آگے چلیں. ہاں اس بات پہ میں آپ کے بالکل صحیح ہوں کہ اس عمل کو اتنا بڑا نہیں کرنا چاہیے تھا. نیب کو فوکسڈ رہتے, 5-6 کیسز پکڑتے, ان کو کنکلوژن پہ پہنچاتے. اور میں نے شروع سے ہی میرا موقف یہی تھا کہ ہم ان کو بہت بڑا نہ کریں, اور پی ایم صاحب نے بھی فرینکلی یہ بڑی دفعہ کہا, بٹ انفارچونیٹلی وہ ہوا نہیں. اگر یہ 5-6 کیسز, آپ 8 کیسز ان کے اٹھا کے دیکھیں تو یہ تو ظلم کی حد ہے نا. تو ملک کے ساتھ اس طرح تھوڑی کرتا ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ لیڈرشپ نے کی. جی ٹھیک ہے فواد صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فواد صاحب, بریک سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, آج وزیراعظم صاحب نے کہا کہ پرویز مشرف دباؤ میں آگے اور 2 بار انہوں نے این آر او دے دیا. یہ بتا دیں کہ دباؤ کس کا تھا مشرف صاحب پہ, اور دوسرا وہ ایک ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود دباؤ میں آ گئے, آپ کے پاس بڑی ہیئر لائن میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی میں, اور ایسا کیا ہے, یہ کانفیڈنس کس بلبوتے پہ ہے کہ آپ دباؤ میں نہیں آ سکتے اپوزیشن کے احتجاج اور اس ساری ایکٹیویٹی کے باعث؟ لیکن وہ تو پرائم منسٹر, دیکھیے فرق ہے نا, عمران خان کی جو اصل جو رائز ہے پالیٹکس میں, وہ رائز ہوا ہی اینٹی کرپشن نیریٹو کے اوپر ہے. ورنہ عمران خان سے پہلے تو دیکھیے یہ ہو گیا تھا کہ کوئی نہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. سو پی ٹی آئی کی جو ایمرجنس ہے اور عمران خان کا جو رائز ہے, وی او اٹ ٹو اکاؤنٹیبلٹی نیریٹو. اس لیے یہ تو ان کو اپنی بیسس سے وہ ہٹیں گے نہیں نا, اس لیے ان کا کمپرومائز کرنا اس معاملے کے اوپر بہت مشکل ہے. مطلب جو بھی سرکمسٹانسز ہوں عمران خان پیچھے نہیں ہٹیں گے. نہیں لیکن وہ بالکل اس طرح کی وہ ان کا مزاج بھی ایسے. آپ بھی جانتے تھے مشرف کو اچھی طریقے سے, وہ بڑے حقیقت پسند آدمی بھی تھے, اور شاید انہوں نے کہا جی یہ گاند مکاؤ یہاں سے. تو اگرچہ وہ بڑی نفرت کرتے تھے شریف برادران سے, تو ایسی کون سی کمزوری مشرف کی تھی جس کی وجہ سے انہیں یہ اتنا بڑا کمپرومائز کرنا پڑا؟ لیجٹیمیسی ہوتی ہے نا جی. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو مارشل لا گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ان کا ایک میجر پرابلم ہوتا ہے لیجٹیمیسی. وہ لیجٹیمیسی نہ ہونے کی وجہ سے ایک مسلسل گلٹ کا شکار رہتی ہے, جس کی وجہ سے ان کو کمپرومائزز جو ہیں وہ کرنے, یہ لگتا ہے کہ ان کو کمپرومائزز جو ہے وہ نہیں کرنے پڑیں گے, ان کے پاس طاقت ہے, بٹ الٹیمیٹلی جو مورل اتھارٹی ہے وہ سب سے بڑی اتھارٹی ہے. لہٰذا چونکہ عمران خان ایک باقاعدہ الیکٹڈ لیڈر ہے, ان کے پاس وہ مورل اتھارٹی اور لیجٹیمیسی ہے, اس وجہ سے یہ کسی بھی حکومت سے زیادہ جو ہے وہ تگڑے پرائم منسٹر ہیں اور تگڑی حکومت. اچھا فواد صاحب, یہ جو کل والا شو ہے مولانا فضل الرحمان کا, کہا جا رہا ہے کہ وہ فلاپ ہے بالکل,
لیکن انہوں نے جو پوائنٹ سکور کرنا تھا جو بھی تھا ان کا وہ تو کر لیا، اور اتنے لوگ کم بھی نہیں تھے۔ دوسرے یہ کہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ مدرسے کے اگر لوگ آئے لڑکے تو کارروائی ہوگی، تو جھنڈوں سے تو لگ رہا تھا کہ مدرسوں کے تھے وہاں برخوردار، تو اس میں حکومت کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو خیر انٹیریئر والے بہتر بتا سکتے ہیں اور شیخ رشید صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کہا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کل کا جو اجتماع تھا وہ تھا تو بڑا مایوس کن، کیونکہ دیکھیں نا اب حکومت کی طرف سے اتنا فری ہینڈ ملا ہے، جتنا اس اپوزیشن کو فری ہینڈ ملا اتنا تو کبھی بھی جو ہے وہ کسی اپوزیشن کو نہیں ملا ہوگا۔ اس کے باوجود اگر وہ وہاں پہ بالکل کوئی لوگ جمع نہیں کر سکے تو ظاہر ہے کہ، اور یہ یہاں پر ہی نہیں، لاہور کا جلسہ آپ نے دیکھا، گوجرانوالہ کا دیکھا، اس کے بعد باقی جو جگہوں پہ اجتماعات ہوئے، یہ وہاں پہ کوئی خاص لوگ جو ہے وہ ان کے وہاں پہ نہیں آ سکے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جو بھی موومنٹ ہے نا جی، پولیٹیکل موومنٹ، اس کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ مورل ہو۔ اب اس بات کے اوپر کہ ہمارے خلاف کیسز ہیں وہ ختم ہونے چاہیے اور اتنی بڑی جو کرپشن ہے اس پہ ہمیں اینا رو دے، لوگ ساتھ نہیں آئیں گے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے جو یہ تحریک ہے اس کو کہیں پر بھی کوئی عوامی مقبولیت نہیں مل سکی۔ یہ فواد صاحب یہ کب پاکستان میں سورج طلوع ہوگا، پی ٹی آئی کے لیے بھی اور میں اپوزیشن کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، کہ جب لوگ اپنے بیلٹ کے ذریعے اپنی آراء کا اظہار کریں گے، سڑکوں پر نہیں آئیں گے، جو ایک روایت بن چکی ہے ہمارے۔ اگرچہ اس بات کی میں ویسے تسلیم کروں گا کہ یہ جو سارا کچھ ہوئی ہے پی ڈی ایم کی موومنٹ، اس میں کوئی تشدد نہیں ہوا، بال بیکا نہیں ہوا، اس میں پی ڈی ایم کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اور گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کی جو یلغار تھی اس کو برداشت کیا۔ دیکھیے فرینکلی دنیا تو زیادہ پولرائز ہوئی ہے۔ ابھی آپ شروع میں امریکہ کی بات کر رہے تھے، امریکہ میں تو 200 سال میں ایسا نہیں ہوا جو وہاں پہ ہوا ہے، واشنگٹن ہوا ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں، اور یہ جو بڑی اگر آپ نے دیکھا ہے کہ جو بڑے فلاسفرز تھے 80s کے، وہ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ جب اتنی زیادہ کمیونیکیشن بڑھے گی تو کانفلکٹ بڑھیں گے آپس میں۔ ایک تو خیال تھا نا کہ کمیونیکیشن بڑھے گی تو انسان ایک دوسرے کے قریب آئے گا، ایک گلوبل ولیج بنے گا، جو ایک رومانٹک تصور تھا۔ دوسرا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ اتنی کمیونیکیشن بڑھے گی تو ہم کلیش آف سویلائزیشن کی طرف جائیں گے اور کلیش آف کمیونٹیز کی طرف جائیں گے۔ سو انفارچونیٹلی ابھی تو یہ جو دوسری تھیوری ہے یہ پروو ہو رہی ہے، اور جمہوریت جہاں پہ امریکہ جیسی جو جمہوریت ہے اس کو بھی کافی بڑے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہوئے ہیں اس سارے معاملے میں۔ سو پاکستان کے تو اپنے مسائل ہیں، ہمارے ہاں تو یہ روزہ ہے، لیکن بہرحال میں تو اسی لیے ٹی وی پہ جب بھی موقع ملتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے پاؤں سے آگے بھی تھوڑا سوچنا چاہیے۔ کوئی 22 کروڑ کا ملک ہے، اس کو ہم نے کچھ اسٹیبلٹی بھی دینی ہے، کوئی ہم نے آپس میں بیٹھ کے کوئی رول آف دا گیم بھی طے کرنے ہیں، تاکہ ایک ہم اپنی پالیسی لیول کے اوپر تو کم از کم ایک ہم اپنی ایک کوئی بنا سکیں چیزیں، باقی انڈیویجول معاملات تو چلتے رہیں گے، وہ تو ختم نہیں ہوں گے۔ جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت، آپ ہمارے ساتھ موجود۔ ایک لیتے ہیں بریک کے بعد ذرا اسی نقطے پہ بات کریں گے کہ امریکی جمہوریت ٹرمپ کے دور میں اس کو کیا کیا چیلنجز رہے، اور جو ہوا اب کی بار امریکہ میں یہ تاریخ میں نہیں ملتا، جہاں غریب اور امیر کا اتنا فرق نہیں ہے، اگر وہاں پہ اس طرح کا ایک رویہ سامنے آتا ہے تو اس کے محرکات کیا ہیں، اور اب کی بار امریکہ کیسا ہوگا۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے اشرف جہانگیر قاضی صاحب نے۔ آپ امریکہ اور چین دونوں ممالک میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ شکریہ قاضی صاحب۔ جی بھارت میں بھی، جی بھارت میں بھی بالکل، اور ایک لمبا سفارتی قد ہے قاضی صاحب کا۔ قاضی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ قاضی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن نظامی صاحب پہلے آپ یہ بتائیں۔ بلانے کا شکریہ سر مدعو کردہ کا شکریہ جی۔ وی آر obliged۔ جی نظامی صاحب، ٹرمپ نے جاتے جاتے یہ کہہ دیا کہ جو میں نے کیا ٹھیک کیا، اسی کے لیے میں آیا تھا، اس سے زیادہ محنت نہیں کر سکتا تھا۔ ساتھ بائیڈن کو نئے خواہشات کا بھی منافق کی انتہا دیکھیں
کہ اس کو تسلیم ہی نہیں کیا, وہ ہی ہیز ناٹ ایڈمیٹڈ ڈیفیٹ. تو قاضی صاحب بھی اس کو آپ جو کچھ امریکہ میں ہوا ہے جی نہ صرف آج کے S46 پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے حلف لے لیا ہے, بلکہ اس سے پہلے جو ہوتا رہا ہے, خاص طور سے پچھلے 1-1.5 ماہ میں جو ہوا ہے بٹوین دی الیکشن اینڈ ٹیکنگ اوتھ, یہ جو ٹرانزیشن میں ہوا ہے, یہ چیز تو شاید ایک صدی بھی سے بھی زیادہ گزر گیا ہوگا جب ایک دفعہ ہوا. یہ عجیب, لیکن لگتا ہے میری اپنی رائے ہے کہ امریکی سسٹم اور جمہوریت جو ہے کافی ریزیلینٹ نکلا ہے اور انہوں نے چیلنجز کا بڑے اچھے طریقے سے مقابلہ کیا. جی ہاں, یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ٹرمپ کا 4 سال جو ہے انہوں نے گزار ہی دیا, لیکن سچی بات یہ ہے کہ نہ صرف ٹرمپ ایک بیمار شخصیت کے مالک تھے اور ہر لحاظ سے ایک کنسنسس ہے امریکن اینالسٹ میں کہ یہ امریکہ کا تقریباً سب سے برا پریزیڈنٹ رہا ہے, اور امریکہ کی جتنی جگہ سائی اور رسوائی ہوئی ہے دنیا میں ان کے تحت پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہوتے ہوئے فیلنگ سٹیٹ بن گیا ہے, اور یہ صرف ٹرمپ کی وجہ سے نہیں, یہ فیلنگ سٹیٹ کافی دیر سے بن رہا ہے اور آتا یعنی کہ 1980s سے لیکن اس کا جو کیا اسے کہتے ہیں ہائیسٹ پوائنٹ یا لوئسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ٹرمپ کے پریزیڈنسی میں پہنچے ہیں, جہاں یہ تو بالکل اس نے ہر شعبے میں, ہر پالیسی کے میدان میں انہوں نے اپنے پاگل پن کا یعنی کہ اظہار کیا. تو اب یہ جو ہے بائیڈن آ گئے. اب بائیڈن تو ویسے کوئی زیادہ اتنا وہ بریلینٹ آدمی تو بالکل نہیں ہے, ایوریج آدمی ہے, لیکن ٹرمپ کے مقابلے میں یہ بہت اچھا لگے گا. اور ویسے بھی یہ ایک ہی ٹرم کے لیے غالباً آئے ہیں کیونکہ ان کی عمر جو ہے کوئی 78 سال کی ہے, اور یہ جو اگر سیکنڈ ٹرم انہوں نے کیا تو یہ 82 سال کے ہوں گے, اور ان کی ویسے بھی صحت جسمانی لحاظ سے اور کہا جاتا ہے دماغی لحاظ سے بھی کچھ اتنا 100% نہیں ہے. تاہم یہ ٹرمپ کے مقابلے میں یہ بہت معقول شخص ہے, مچور شخص ہیں, بیلنسڈ شخص ہیں, لیکن امریکہ کو جس قسم کی قیادت کی اب ضرورت ہے بحال ہونے کے لیے, یہ شاید ان کے بس کی بات نہیں ہوگی. پر ہم تو ایک دم سے رائٹ آف تو نہیں کر سکتے, دیکھنا ہوگا کہ اور یہ پہلے 100 دن میں یہ کیا کرتے ہیں, اور غالباً یہ آج ہی کافی ایگزیکٹو آرڈرز پاس کریں گے جس کے ذریعے ٹرمپ کی کئی پالیسیز کو یہ ریورس کریں گے. تو ہمیں کچھ زیادہ اندازہ ہو جائے گا کہ شروعات ان کی کیسی ہوگی. تو یہ 2 چیزیں اور جو مجھے یونیکلی, ایک نا آپ نے جو بات کی نا کہ ہی از پروبیبلی دی ون ٹرم پریزیڈنٹ بیکاز آف ہز ہیلتھ, تو یہ پاکستان میں کچھ لوگوں کو بڑی تشویش ہے کہ پہلی جو خاتون کمالہ ہیرس, یہ شی از انڈین اوریجن, یعنی جو فیملی ہے ان کی یہ ہاف انڈین ہاف افریقن یا ویسٹ انڈین. تو یہاں اگر کہ یہ ان کی پرو انڈیا پالیسیز اور وہ صدر بن گئی تو بالکل ہی انڈیا والا معاملہ ہو جائے گا. کیا ایسے خدشات جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں, کچھ صحیح بھی ہیں؟ کسی حد تک تو نہیں, بالکل بے بنیاد تو خیر نہیں ہے. یہ انڈین نژاد کی ہیں, اور یہ مجھے بھی صحیح پتہ نہیں یہ ہندو ہے کہ کرسچن. شادی تو انہوں نے ایک ویسٹ انڈین سے کی, ہاں امریکن سے کی ہوئی ہے, اور وہ شاید کرسچن ہے, یہ خود کرسچن ہے یا ہندو, مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. لیکن انڈین جو ہیں امریکہ میں جو بہت انفلوئنشل لابی ہے, اور بڑے ہر شعبے میں ان کا بہت انفلوئنس ہے انڈین امریکنز کا, یہ ان کی چہیتی ہیں. اور
تو ان کا جو اثر ان پہ پڑے گا پرو انڈیا اور پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کی حمایت کرنا، میں سمجھتا ہوں ڈیموکریٹک پارٹی تو ویسے بھی ریپبلکن پارٹی سے زیادہ پرو انڈین ٹریڈیشنلی یہ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی زیادہ فرق بالکل نہیں آئے گا کہ ہندوستان کے ساتھ چین کے خلاف ان کا تو تقریباً اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، ان کے کئی ملٹری اگریمنٹس ہیں، اسٹریٹجک اگریمنٹس ہیں، بہت سارے اگریمنٹس ہیں، اور پاکستان کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ تو پاکستان کو تمام چاہے ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹک ہو پاکستان کی پالیسیز کو شک کے نظر سے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ افغانستان میں یا کشمیر میں یہ ٹیررزم کے ذریعے اپنی پالیسی کو چلاتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ پاکستان کے اوپر یہ تہمت دہراتے ہیں اور یہ غلط کہتے ہیں، لیکن تاہم یہ تاثر انہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان جیسے گروپس سے، یہ جو ریلیجس گروپس ہیں، جو متطرف یا ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں، ان سے وہ اپنی پالیسی کو چلاتے ہیں، اور پہلے افغانستان میں اور اب کشمیر میں، لیکن تاہم وہ پاکستان سے چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں اسٹیبلٹی لائے امریکہ کے لیے تاکہ وہ باعزت طریقے سے وہاں سے نکل سکیں، لیکن پاکستان کا وہ اثر شاید نہ ہو افغانستان پہ جو یہ سمجھتے ہیں۔ بہرحال پاکستان کو امریکہ کے ساتھ وہ پیس لانے میں تعاون کرنا چاہیے افغانستان میں، اور پاکستان کی اپنی جو وہ امیج ہے افغانستان میں وہ بہتر ہمیں ضرور کرنا ہوگا۔ اگر پیس کو ہم ممکن بنا دیں گے تو افغانستان میں ہمارا جو امیج ہے وہ بہت بہتر ہوگا، اور ہندوستان کے لیے مشکل ہوگا افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال کرنے میں۔ یہ صحیح ہے آپ کی بات، لیکن جو نئے امریکی وزیر خارجہ ڈیزگنیٹ ہیں انہوں نے جو ایک بیان دیا ہے، تو شاید کوئی کویسچن آنسر سیشن تھا، اس میں انہوں نے وہی باتیں دہرائی ہیں جو پچھلی ایڈمنسٹریشنز کرتی رہی ہیں کہ بھئی ڈو مور، آپ نے یہ کام تو کیا ہے کہ اپنا رین ان کیا ہے لشکر طیبہ ہے ان لوگوں کو، لیکن ابھی بھی ان کے باقیات موجود ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر وہ جو یہ ان کا موقف رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یہ ریپبلکنز کے تحت بھی تھا، یہ امریکہ کی اپنی بھی پالیسی ہے، اور ہندوستان کے تاثر کی وجہ سے یہ پالیسی ہے، لیکن پاکستان افسوس سے ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا، پاکستان کا وہ امیج دنیا میں نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بالکل ہمارا کوئی تعلق ہی ان چیزوں سے نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب تک فیٹف کے ہم گرے لسٹ پہ ہیں، اور وہ بلیک لسٹ سے ہم بچے ہوئے ہیں، کس کی وجہ سے؟ چین کی وجہ سے، ترکی کی وجہ سے، ملائیشیا کی وجہ سے۔ 3 یہ ممالک ہیں، 1-2 اور ہوں گے، باقی سارے جو ہیں وہ اتنے پاکستان کی حمایت نہیں کرتے۔ تو پاکستان کی یعنی کہ اکنامک انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس، اسٹریٹجک انفلوئنس اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمارے بارے میں جو امیج پروجیکٹ کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ بالکل غلط ہو، لیکن پھر بھی پروجیکٹ ہو رہا ہے، اس کو درست کرنا ہمارا کام ہے۔ جی صحیح ہے۔ اس میں یہ ایک چیز ہے کہ جو چین اور پاکستان کا اسٹریٹجک ایک قسم کا ریلیشن شپ ہے، اور امریکہ اور انڈیا کا چین کے خلاف، اور دوسرے کہا جاتا ہے بعض تجزیے بلکہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ خلاف نہیں ہے، ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے امریکہ اور پاکستان، کسی کے خلاف نہیں ہے، ہماری باہمی ریلیشن شپ ہے چین کے ساتھ، اور وہ انڈیا اور امریکہ کی کوشش ہے کہ یہ ٹوٹ جائے یا پاکستان کو وہ حمایت نہ ملے جو کہ اب ہمیں ملتی ہے چین کی طرف سے۔ تو یہ رہے گا ریلیشن، یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے پاکستان امریکہ کی اب، اور اسٹریٹجک بالکل ہے اور رہے گا، کیونکہ امریکہ کا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے، جو پاکستان کا کیا اسے کہیں، دشمن کہیں یا جو بھی آپ کہیں، رائبل کنٹری کہیں، یعنی کہ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت ہی خراب ہیں، اور اب تو خراب ترین فیز سے گزر رہے ہیں۔ یہ 2019 کے بعد اگست 5 کو جو انہوں نے وہ پالیسی اختیار کی ہے وہاں کشمیر میں، ہاں، تو وہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کے آپس میں جو اختلاف ہے وہ چاہے ریپبلکنس ہوں چاہے ڈیموکریٹس ہوں، وہ ہندوستان
کی زیادہ حمایت کرتے ہیں. آپ نے یہ پلوامہ میں بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے ہندوستان نے جو کہا پاکستان کے بارے میں انہوں نے تقریباً وہ تسلیم ہی کر لیا ہے کہ ہاں وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں, آپ کو کچھ کرنا جی چاہیے. وہ آج بھی جو وزیر خارجہ اس نے کہا پلوامہ کا ذکر کیا اس نے کہ یہ پاکستان ایسی چیزیں بھی کرتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ خاصا جی خاصا. اور نظامی صاحب یہی سوال ہے کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات اور پھر امریکہ اور پاکستان کا ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ, یہ کسی نئی جہت کے ساتھ بیلنس کرنا پڑے گا, یہ توازن برقرار رکھنا پڑے گا, کیونکہ امریکہ تو کہتا ہے کہ آپ چائنا سے نکلیں اور ہماری طرف آئیں. تو یہ ہم بیلنس بالکل نہیں کریں گے کیونکہ امریکہ کے پالیسی میں بھی کوئی بیلنس نہیں ہے, وہ بالکل پرو انڈیا ہے اور پاکستان کو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بھی ہمارے طرف آ جائیں لیکن ہندوستان کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ہندوستان کو ترجیح دیں گے. آپ پہ آپ چھوٹے ملک ہیں, آپ کی وہ اہمیت نہیں ہے, آپ کی وہ سگنیفیکنس نہیں ہے, اور چین کے ساتھ اگر آپ نزدیک ہوتے جائیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ بالکل ہمارے ساتھ دوستی نہیں چاہتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پاکستان کا موقف تو بالکل پرنسپل ہے, ہماری ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ لیکن اس کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں, بنانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہے, کیونکہ امریکہ ایک بہت ہی اہم کنٹری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ریلیشن شپ جو چین کے ساتھ ہے وہ ہمیشہ اس کو ہمیں ترجیح دینی ہوگی, اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. چین کو ہم ترجیح دیں گے کیونکہ وہ دوست ملک ہے, اسٹریٹجک کوآپریشن ہے ان کے ساتھ, اگرچہ چین فارملی کسی کو الائیڈ کنٹری نہیں کہتے ہیں, وہ ان کی پالیسی ہے, لیکن میں خیال چین کے ساتھ جو نزدیک ترین ممالک ہیں ان میں سے پاکستان کا نمبر ہے, اگر ہم سر فہرست نہیں ہے تو چین کے ساتھ ہمارا جو رشتہ بی آر آئی اور بطور خاص سی پیک جو بی آر آئی کا وہ حصہ ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے, بلکہ سی پیک میں اگر ہم افغانستان کو بھی شامل کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بہت مثبت سٹیپ ہوگا. افغانستان اس کے لیے تیار بھی ہے اور ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان میں ہم ایسا رول ادا کریں جس سے ایک فرق کا جو ہے وہ خوش نہ ہو ہم سے, سب کے سب کو ہمیں خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم چالاکی کے ذریعے بلکہ آنےسٹی کے ذریعے. ہم دوست ہیں افغانستان کے عوام کے, چاہے ان کی وہ ایک پارٹی کو سپورٹ کریں یا دوسرے کے, ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے. ہم وہاں پیس چاہتے ہیں, ان کے ساتھ ٹریڈ چاہتے ہیں, ان کے ساتھ اکنامک کوآپریشن چاہتے ہیں. تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں اگر اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہندوستان کے لیے وہ گنجائش نہیں ہوگی جو اب شاید انہیں فراہم ہے کہ پاکستان کے خلاف وہ اپنی کوئی سازش کرے افغانستان کے. قاضی صاحب میں ایک یہ بھی چیز کہتے ہیں کچھ لوگ, آپ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ وی شوڈ سیٹ آر اون ہاؤس اینڈ آرڈر. ایک دوسری یہ کہ پاکستان کی جو یو ایس پالیسی یا خارجہ پالیسی کی جہت ہے اس وقت, کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ تو پریکٹیشنر خود ہیں اس کے, کہ اس میں خاصی بہتری کی گنجائش موجود ہے؟ امریکہ کے ساتھ تو بہتری کی نہ صرف گنجائش ہے, بہت بہتری وہ اس کو لیکن یہ جس طرح حال ہی میں یہ رابن ریفل نے بھی یہ ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بوتھ کنٹری شوڈ بی آنیسٹ وتھ ایچ ادر, اور امریکن جو ڈپلومیٹس میں سے یہ رابن ریفل جو ہیں یہ پرو پاکستان سمجھی جاتی ہے, اور ایکچولی بیچاری نے سفر بھی کیا ہے پاکستان, یعنی کہ یہ کیوں سمجھا جاتا تھا وہاں, اور انڈیا کی وجہ سے ان کے اوپر کافی مطلب وہ مشکلیں پڑی ہیں. تو وہ سنسیئر ایڈوائس دیتی ہے کہ امریکہ نیڈس ٹو بی آنیسٹ وتھ پاکستان کہ وہ کہاں تک پاکستان کی حمایت کر سکتا ہے, کہاں وہ نہیں کر سکتا. اسی طرح پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے افغانستان کے حوالے سے, بائی لیٹرل حوالے سے اور پیس لانے میں وغیرہ وغیرہ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک چین کا سوال ہے تو ہمیں بالکل وہ آپ کو بیان بازی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چین کے ساتھ ہمارے جو باہمی تعلقات ہیں وہ اور نوعیت کے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. امریکہ کے ساتھ وہ اور نوعیت کے ہیں کیونکہ وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہمارے نہیں ہیں, ہمارا مخالف جو ہے ہندوستان اس کے ساتھ. جی بالکل ٹھیک ہے. قاضی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اشرف جان صاحب سابق سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.